اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ اور ایک عجیب و غریب درویش کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ مستان شاہ کابلی اپنی کتاب سلطان العاشقین میں یوں فرماتے ہیں کہ جن کا دل خداوند کریم کی طرف متوجہ ہو وہ دنیا کی نعمتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ یوں ہے کہ حضرت سید مخدوم علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ محمود غزنوی کے قائم کردہ دینی مدرسہ میں اکثر دیکھے گئے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک بمشکل 12-13 سال کی ہوگی۔ حصول علم کے جذبہ سے سرشار یہ طالب علم تعلیم میں اتنا محو ہوتا کہ صبح سے شام ہو جاتی مگر کبھی پانی تک پیتے نہ دیکھا گیا۔ رضوان نامی سفید ریش بزرگ اس مدرسہ کے مدرس تھے اور اپنے اس خاموش طبع طالب علم کو تکریم کی نگاہوں سے دیکھا کرتے۔ ایک دفعہ محمود غزنوی کا گزر اس مدرسہ کی جانب سے ہوا اور اس عظیم درسگاہ میں آ گیا۔ دیگر شاگردوں کے برعکس حضرت مخدوم علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کام میں اس قدر مگن تھے کہ ان کو کوئی خبر تک نہ ہوئی۔ بزرگ رضوان نے پکارا، دیکھو مخدوم، دیکھو کون آیا ہے۔ اب کیا تھا کہ ایک طرف محمود غزنوی وقت کا بادشاہ اور دوسری جانب ایک کم سن راہ حق کا متلاشی۔ عجیب و غریب منظر تھا۔ محمود غزنوی نے اس نوعمر طالب علم کی تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں فوراً چکا دیں اور استاد سے فرمایا، واللہ یہ بچہ خدا کی طرف راغب ہے۔ ایسے طالب علم اس مدرسہ کی زینت ہیں۔ فاتح سومناتھ سلطان محمود غزنوی، جس کے نام سے ہندوستان کے بڑے بڑے راجے مہاراجے تھر تھراتے تھے اور زبانیں خشک ہو جاتی تھیں، جس کی تلوار سے سارا ہندوستان لرز اٹھا، وہ ایک کم سن طالب علم کے سامنے سرنگوں ہو گیا، کیونکہ وہ طالب علم حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ تھے۔ راوی کے اقبال نمبر اپریل سن 1974 میں میاں ایم اسلم اپنے ایک مضمون میں حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی زبانی حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ کا یوں ذکر فرماتے ہیں۔ آپ یعنی علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ حضرت گرامی آئے ہوئے تھے اور حسب دستور میرے پاس مقیم تھے۔ ایک روز ہم دونوں صبح گھر سے نکل کر حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کو چلے۔ بھاٹی دروازے کے باہر ایک سفید ریش آدمی ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ میری جیب میں ایک چونی تھی، میں نے وہ چونی اس کے ہاتھ پر رکھ دی، لیکن اس نے چونی زمین پر پھینک دی اور 1 روپیہ مانگا۔ مانگنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ میرا قدم آگے کو نہ بڑھ پایا۔ میں نے گرامی صاحب سے کہا کہ آپ دربار کو چلیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے پہنچتا ہوں۔ گرامی صاحب نے کہا کہ وہ اسی جگہ میرا انتظار کریں گے۔ گھر دروازے کے قریب ہی تھا۔ میں نے گھر سے 1 روپیہ لیا اور واپس آ کر اس فقیر کو تلاش کیا جو کہ بڑے عجیب و غریب انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کی پشت پر اس طرح کا گوشت لٹک رہا تھا گویا جیسے کہ پرندوں کے پر ہوتے ہیں۔ میں نے اس فقیر کو 1 روپیہ دے دیا، اس نے دعا دی، پھر میں اور گرامی حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار پر پہنچے۔ یہاں ہم کچھ دیر ٹھہرے اور فاتحہ پڑھ کر گھر واپس لوٹے۔ اس روز میرے منشی طاہر نے مجھے 500 روپے کا نوٹ دیا اور کہا کہ ایک مقدمے والا آیا تھا اور وہ یہ 500 روپے آپ کی فیس دے گیا ہے۔ یاد رہے کہ 500 روپے یعنی 500 روپے اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ حضرت گرامی جو میرے پاس بیٹھے تھے یوں بولے، لیجئے ڈاکٹر صاحب، آپ کو 1 کے 500 مل گئے۔ محترم ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔